عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ علامہ اقبال نے شکوہ کے اندر اللہ رب العزت سے مخاطب کرتے ہوئے ایک شعر لکھا ہے، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانے پر، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ میں روح اقبال سے معذرت کے ساتھ ایک لفظ کی ترمیم کے ساتھ اس شعر کو یوں پڑھنے جا رہا ہوں کہ رحمتیں ہیں تیری اشرافیہ کے کاشانے پر، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ مجھے احساس ہے، اندازہ ہے کہ اس لفظ کی تبدیلی سے شعر کے اندر وہ وزن، وہ موزونیت نہیں رہی ہے جو پہلے تھی، مگر پاکستانی حالات کے تناظر میں مجبوری کا نام شکریہ سمجھ کر اس کو قبول کر لیں اور دوبارہ سنیں کہ رحمتیں ہیں تیری اشرافیہ کے کاشانے پر، برق گرتی ہے بیچارے مسلمانوں پر۔ اشرافیہ سے مراد وہ لوگ ہیں جو کسی نہ کسی درجے کے اندر حکومت کا حصہ ہوتے ہیں، اقتدار کے اندر ہوتے ہیں۔ اس سے مراد حکمران بھی لے لیں اور اس سے مراد مختلف اداروں کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ بھی لے لیں، جنہیں کسی نہ کسی درجے کے اندر کوئی اختیار اور کوئی اقتدار حاصل ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ رحمتیں ہیں تیری اشرافیہ کے کاشانے پر، کہ یا اللہ تیری رحمتیں ساری اس اشرافیہ کے لیے رہ گئی ہیں، اور بجلیاں جب بھی گرنی ہوتی ہیں وہ بیچارے مجبور، بے بس اور لاچار مسلمانوں پر ہی، عوام پر ہی گرنی ہوتی ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ یہ دیکھیں کہ وطن عزیز کے اندر جب بھی کوئی سانحہ، کوئی حادثہ رونما ہوتا ہے کیا ہے؟ اس کے نتیجے میں فوراً انتظامیہ ہڑبڑا کر اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے اور نئے قسم کے قوانین مارز وجود میں آتے ہیں۔ جو پہلے سے قانون ہوتے ہیں ان کے اندر بھی سختی کی جاتی ہے، قواعد و ضوابط کا شکنجہ کس دیا جاتا ہے اور غریب اور مجبور عوام کی شامت آ جاتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 1 مہینہ پہلے ڈیفینس لاہور کے اندر ایک بگڑے ہوئے امیر زادے نے، جس کی عمر 18 سال سے کم بتائی جاتی ہے، اس نے اپنی گاڑی تلے روند کر 6 افراد، ایک ہی خاندان کے 6 افراد کو لقمہ اجل بن گئے تھے۔ اس کی گاڑی کے نیچے آ کر، بہت بڑا سانحہ تھا، حادثہ تھا، عمر اس کی 18 سال سے کم تھی۔ اب کیا ہوا؟ انتظامیہ فوری طور پر حرکت کے اندر آئی، اوپر سے لے کر نیچے تک پورے ملک کے اندر ایک بھونچال آ گیا اور فیصلہ کر دیا گیا کہ جی 18 سال سے جو کم عمر کے ڈرائیور ہیں ان کے خلاف بھی کریک ڈاؤن کیا جائے، اور خالی چلان پر یا پرچے پر چلان وغیرہ پر، جرمانے پر انحصار نہ کیا جائے، بلکہ ان کو پکڑ کر اندر بند کیا جائے، ان کے اوپر پرچہ درج کیا جائے۔ آفرین ہے 18 سال سے اسی کم عمر کے لڑکے پر جس نے پورے ملک کے اندر ایک بھونچال پیدا کر دیا۔ اب اس طرح کے موقع ہماری پولیس کے لیے تو بطور خاص بہت ایک ہاٹ کیک کی طرح کے ہوتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کوئی قانون بنتا ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن کا سختی سے آرڈر بھی آتا ہے تو پولیس والوں کی موجیں لگ جاتی ہیں، ان کے لیے مال پانی بنانے کا ایک اچھا موقع میسر آ جاتا ہے۔ چنانچہ یہی کچھ اس معاملے کے اندر ہوا، اور آج ہماری پولیس کی بطور خاص لاہور کے اندر جہاں میں رہ رہا ہوں، وہاں تو پولیس کی 5 انگلیاں تو کیا 10 انگلیاں ہی گھی میں ہیں اور سر ان کا کڑائی میں ہے۔ موجیں لگی ہوئی ہے، کسی سڑک پر کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر چند منٹوں کے اندر کئی شکار آ جاتے ہیں، ان کو گھیر گھار کر ہانک کر تھانے کے اندر لے جایا جاتا ہے۔ اور یہ کسی ایک تھانے میں نہیں، لاہور کے تقریباً ہر تھانے کے اندر یہ کہانی اس وقت چل رہی ہے۔ ہر تھانے کے اندر یہی سچویشن ہے، لے جایا جاتا ہے، درجنوں افراد گرفتار ہو کر چلے جاتے ہیں۔ پہلے 2-4 گھنٹے ان کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، بس آپ پر پرچہ ابھی درج ہونے لگا ہے، ہو رہا ہے، ہو گیا ہے، یہ ہو جانا ہے، وہ ہو جانا ہے، اور اس کے بعد بیچارہ انڈر پریشر آتے ہیں نواحقین، جن کا کوئی بچہ یا جو بڑا اریسٹ ہوا ہوتا ہے، وہ بیچارے انڈر پریشر آتے ہیں۔ اس کے بعد سودے بازی شروع ہوتی ہے، کوئی 20-30 ہزار کی ڈیمانڈ کی جاتی ہے، اور کم از کم جو اس وقت ریٹ چل رہا ہے نا، جو میرے علم میں ہے، وہ 10,000 ہے۔ کئی کیس میرے سامنے آئے کہ جن کے اندر لوگ پیسے دے دلا کر چھوٹ کر آئے، 10 سے کم کہیں نہیں ہے، 10 سے اوپر کہیں ہے۔ تو اتنا ریٹ کم از کم ہر تھانے کے اندر اس وقت لاہور میں چل رہا ہے، اور رات کو کسی پہر میں کسی کو چھوڑ دیا جاتا ہے، کسی کو کسی پہر کے اندر چھوڑ دیا جاتا ہے، اور ایک تھانے کے اندر اس مد کے اندر، صرف اس ایک مد کے اندر اس وقت لاکھوں کی دیہڑی لگ رہی ہے۔
اب آگے وہ کس کس کے اندر تقسیم ہوتا ہے یہ تو مجھے نہیں پتہ، یہ تو اندر کا بندہ ہی بتا سکتا ہے کہ وہ کہاں تک جاتا ہے، کن کن لوگوں کے درمیان تقسیم ہوتا ہے۔ مجھے جو جس بات کا پتہ ہے میں وہ بتا رہا ہوں کہ ایک ایک تھانے کے اندر اس وقت صرف اس ایک مادہ کے اندر یومیہ بنیادوں کے اوپر لاکھوں کی دہاڑیاں لگ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ آج سے آپ کو یاد ہوگا 3-4 سال پہلے پوچھنے والا کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتا، سب آرام سے خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھ رہے ہیں پولیس کی دہشت گردی کو۔ تو آج سے 3-4 سال پہلے کی بات ہے، عدالت نے حکم دے دیا تھا کہ جی ہیلمٹ کی پابندی سختی کے ساتھ ہونی چاہیے، بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس کے نتیجے میں ہوا کیا تھا؟ پولیس کی اس وقت بھی چاندی ہو گئی، اور وہ چاندی بھی آج تک کسی نہ کسی رنگ میں چل رہی ہے، اس وقت بھی چاندی ہو گئی، اور ساتھ بطور خاص جو ہیلمٹ مافیا نے کروڑوں روپے اس مادہ کے اندر کمائے، کئی سو گنا، کئی 100% جو قیمتیں فوری طور پر بڑھ گئیں، اور اس کے نتیجے میں لمبی لمبی دہاڑیاں لگائی۔ ان سے کوئی نہ پوچھ سکا کہ آپ یہ عوام کے ساتھ ظلم کیوں کر رہے ہیں۔ ہر طرف عوام نہیں پسنا ہوتا ہے۔ اب آپ غور کریں کہ میں نے جو ابتدا میں شعر پڑھا تھا اس کا مطلب کیا تھا۔ کچھ دنوں کی بات ہے، یہ ہمارے ایک دوست، قریبی دوست ہیں ڈاکٹر اظہر اسامہ صاحب، انہوں نے راول پنڈی سے لاہور تک کا سفر کیا ہے کہ ایکسپریس ٹرین کے اندر، جس کی ایلیٹ کلاس کا کرایہ کم و بیش کوئی 3000 یا اس سے بھی کچھ پلس تھا۔ ٹکٹ نہ لے سکے وقت کی کمی کی بنیاد پر، وہ بیٹھ گئے گاڑی کے اندر، چلو اندر بیٹھ کر دے لیں گے۔ انہوں نے ٹکٹ چیکر سے کہا جی مجھے ٹکٹ دے دیں، انہوں نے کہا دے دیتے ہیں 2-3 دفعہ کہا، انہوں نے کہا جی دے دیتے ہیں۔ لاہور کے قریب آنے پر انہوں نے اس سے 1500 روپے لیے اور ان کو کہا جی بس ٹھیک ہے، انہوں نے کہا جی ٹکٹ، کہتے جی کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد ٹکٹ نہ کسی نے دینا تھا نہ لینا تھا، اور یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارا ریلوے کیوں خسارے کے اندر جا رہا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ جب بھی اس ملک کے اندر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو جس طرح سوڈے کی بوتل کے اندر نمک ڈالنے سے ابال پیدا ہو جاتا ہے نا، اس طرح ہماری انتظامیہ جناب حرکت میں آتی ہیں، اور جناب یہ کر دیں وہ کر دیں، طرح طرح کی پالیسیاں بنائی جاتی ہیں، اور ان کی حیثیت زیادہ تر ڈنگ ٹپاؤ پالیسیوں کی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہوتی ہے نہ اس میں کوئی ویژن ہوتا ہے، نہ کوئی دور اندیشی ہوتی ہے، نہ کوئی زمینی حقائق کی رعایت ہوتی ہے، بس آپ ان کی پھرتیاں اور ان کے آنے جانے دیکھا کریں۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا میں قانون شکنی کی حمایت کر رہا ہوں؟ کیا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جی جو لوگ قانون شکنی کرتے ہیں، قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں، ان کو کچھ نہ کہا جائے؟ نہیں، قطعاً میں یہ نہیں کہنے جا رہا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہماری بڑی بڑی مسندوں پر بیٹھے ہوئے سکرات ہیں، بکرات ہیں، وہ عقل سے اتنے خالی کیوں ہیں کہ ان کو اس بات کا بھی پتہ نہیں چل رہا ہے کہ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کے دین پر ہوتے ہیں۔ جس ملک کی ایلیٹ کلاس قانون کو موم کی گڑیا سمجھتی ہو اور اپنے مقاصد کے لیے جب چاہے جدھر چاہے اس کا رخ موڑ لیتی ہو، اور جس ملک کے اندر سفارش کا، رشوت کا کلچر اتنا زیادہ عام چل رہا ہو، وہاں پر اس طرح کے قانون بنا کر یہ توقع رکھنا کہ عوام اس کی مکمل طور پر اس کو فالو کرنا شروع کر دیں گے، این خیال است و محال است و جنون است، یہ چیز ممکن نہیں ہے۔ حکمرانوں کو، بڑے لوگوں کو، کرتے ارباب بست و کشاد کو یہ سمجھنا ہوگا کہ اگر واقعی ہم قانون کی عملداری چاہتے ہیں اور عوام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ قانون کو فالو کریں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اوپر سے یہ کام شروع کیا جائے، اوپر سے لے کر نیچے تک عدل و انصاف کا ایک معیار ہو، رشوت اور سفارش کے کلچر کو ختم کیا جائے۔ اگر ختم نہیں تو کم از کم اس کو زیادہ بڑی حد تک کم تو کیا جائے، پھر ہم عوام سے بھی یہ توقع رکھ سکتے ہیں۔ اور یہ کام کیے بغیر قانون پر قانون بنائے چلے جانا اور عوام کو شکنجے میں کسے چلے جانا، سوائے رشوت کے ریٹوں کو بڑھانے کے اور کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ $ملین کا سوال یہ ہے کہ جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے اس کو تو فوری طور پر سزا مل گئی، کسی نہ کسی صورت کے اندر، جرمانے کی صورت میں، رشوت کی صورت میں، چلان کی صورت میں، کسی صورت میں اس نے تو اپنی سزا بھگت لی۔ مگر وہ حرام خور بندہ جو اس سے رشوت لے کر اس کو چھوڑ رہا ہے، کیا اس کا یہ جرم کوئی اتنا معمولی ہے کہ اس کو پوچھا نہ جائے؟ اس کے جرم کی سزا اس کو کب ملے گی؟ اس کے لیے کیا ہمیں یوم قیامت کا انتظار کرنا ہوگا؟ تھینکس فار واچنگ۔